وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں راجہ مسلک کے مطابق معقول اللحم جس کا گوشت کھایا جائے جانوروں کے پیشاب اور گوبر پاک ہیں، کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اور دلیل قرآن یا حدیث میں کہاں لکھی ہے؟ حوالہ بتا دینا یا بھیجنا۔ محترم بھائی اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اہل علم جو ہیں کئی ان کا موقف یہ ہے کہ جو معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب وغیرہ وہ پاک ہے، یہ جس طرح امام نقی رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی، امام زہری، امام ابن خزیمہ، ابن منذر، ابن حبان رحمہم اللہ علیہ مجمعین اور بھی کئی اہل علم کا یہی موقف ہے۔ اور وہ دلیل کے طور پہ ایک تو وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جو کتاب الوضو میں ہے نا 333 نمبر پر، اور مسلم شریف میں 1671 نمبر پر، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان وغیرہ کی بھی ہے، ان کتابوں میں بھی آتی ہے کہ جو کچھ لوگ آئے تھے جن کو اونٹوں کا دودھ اور پیشاب بطور دوا کے پینے کا حکم دیا تھا، تو اللہ نے ان کو صحت بھی دے دی تھی، یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، حالانکہ ادھر اکثر جگہ ان کے پیشاب بہانے سے آلودہ یہ ہونا ظاہر ہے۔ ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے، 317 نمبر پر شیخ البانی کی صحیح ترمذی میں دیکھ لیں جی، اور مسلم وغیرہ کے اندر بھی دیکھ لیں۔ تو اس لیے اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جی یہ نجس ہے، لیکن یہ بات راجع معلوم ہوتی ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب وغیرہ جو ہے یہ پاک ہی ہوتا ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ بھی نہ لے لیں کہ اب ضرور ہی ان کو استعمال کرنا ہے، وہ تو ایک بیماری تھی کہ جس کے لیے بطور علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ان کو دودھ اور پیشاب مکس کر کے پلاؤ جی۔ باقی یہ ہے کہ اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے، چھینٹے پڑ جائیں تو بندے پر غسل فرض نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ اتنی جگہ دھو لے تو بس اس میں نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ باقی مزید آپ جو ہے نا اگر کوئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیل الاتار جلد 1 صفحہ 100 نمبر دیکھ لیں، یا فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ آپ پڑھ لیں نا، اسی روایت کے تحت جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جلد نمبر 1 صفحہ 384 پر فتح الباری کا مقام دیکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔